بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ حضرات جانتے ہیں کہ پاکستان کا 75واں یوم آزادی قریب ہے اور پورے ملک کے اندر جوش و خروش پایا جا رہا ہے اور 14 اگست کے حوالے سے مکمل اس کی تیاریاں عروج پر ہیں اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ یوم آزادی، یہ یوم تشکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ عظیم ملک پاکستان نصیب فرمایا۔ لیکن ایک بات ہم یہاں پر یاد رکھیں کہ اس مملکت خداداد پاکستان کے حصول کے لیے ہم ان عظیم مجاہدین اور ان عظیم سپوتوں کا تذکرہ بھی ضرور کریں کہ جن کی لازوال قربانیوں کے نتیجے میں اللہ پاک نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا ہے۔ آج لبرل اور ایک سیکولر طبقے کی طرف سے تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ملک پاکستان کی آزادی میں علماء کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو اس حوالے سے ہوگی۔ تو تحریک آزادی میں علماء کے کردار کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سے تاریخ کے صفحات کو پلٹنا ہوگا، تھوڑا ماضی کی طرف ہمیں جانا ہوگا کہ علماء کرام کا کیا کردار رہا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بر صغیر کے اندر مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی، جس کو مغلیہ سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ اب 1000 سال کی حکومت کو دیکھ کر تاج برطانیہ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھا اور اس سلطنت مغلیہ کو ختم کرنے کے لیے انگریز بر صغیر کے اندر تجارت، کاروبار اور بزنس کی غرض سے ہندوستان کے اندر داخل ہوا۔ اب جب وہ داخل ہوا تو 1 صدی تک وہ ہندوستان میں کاروبار کرتا رہا اور 17ویں صدی کی ابتدا میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، انگریز کا تسلط شروع ہو گیا۔ جب انگریز کا تسلط شروع ہوا تو انگریز نے دیندار طبقے کو اور مذہبی طبقے کو نشانہ بنایا اور ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ ان حالات سے تنگ آ کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 میں انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ اب ان کے اس فتوے کو الماری کی زینت نہیں بنایا گیا، اس کو کتب خانے اور لائبریری کی زینت نہیں بنایا گیا، بلکہ ان کے اس فتوے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کے 2 رفقا حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ میدان عمل میں اترے اور ان کی قیادت اور ان کی سیادت میں انگریز کے خلاف ایک تحریک اٹھی اور 30 سال کے عرصے تک انہوں نے انگریز کے خلاف جد و جہد کی، کوشش کی اور 30 سال کی محنت کے بعد انہوں نے انگریز کو بر صغیر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ بالآخر یہ دونوں سپوت بھی انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے بالا کوٹ کے مقام پر جام شہادت نوش کر گئے۔ سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد ان کی یہ تحریک اور ان کا یہ مشن اور ان کا یہ موقف رکا نہیں، بلکہ ان کے روحانی فرزند پیدا ہو گئے جنہوں نے ان کے تحریک کو سنبھالا اور مختلف اکابرین اور علماء نے اس تحریک کی قیادت کی اور سیادت کو سنبھالا، جن میں سید الطائفہ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور باقی علماء اور اکابرین نے اس تحریک کو سنبھالا۔ اور 1857 میں شاملی کے میدان میں انہوں نے جنگ آزادی کے نام سے ایک معرکہ لڑا، جس میں شہادتیں ہوئی اور ظاہری طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اور اس شکست کی جب وجہ معلوم کی گئی تو 2 وجوہات سامنے آئیں۔ نمبر 1، مسلمانوں میں جنگ آزادی کے حوالے سے ذہن سازی میں کمی ہے اور دوسری افراد سازی میں کمی ہے۔ تو اب ان حضرات نے اس سارے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عسکری میدان سے رخ تبدیل کر کے تعلیمی میدان میں قدم رکھا اور 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تاکہ وہاں پر ایک ایسے افراد تیار ہو سکیں جو انگریز کے خلاف ہر میدان میں کام کر سکیں۔ دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ اور دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے فاضل حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند سے ان کی فراغت ہوئی،
انہوں نے انگریز کے خلاف تحریک کا آغاز کیا جس کا نام تحریک ریشمی رومال رکھا، اور اس تحریک کے لیے انہوں نے دلی سے لے کر افغانستان تک اور ترکی اور اس کے بعد روس اور سعودیہ میں گئے، وہاں لوگوں کو ابھارا اور اس کام کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے پر لوگوں کو آمادہ کیا، لیکن اپنوں کی غداری اور منافقت کے نتیجے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ارض حجاز سے گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد ان کو جزائر مالٹا میں قید کیا گیا، اور آپ کے رفقا جن میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان حضرات کو مالٹا کی جیل میں بند کر دیا گیا۔ اب ان حضرات نے جیل میں ماریں کھائی، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں پہنی، ہر قسم کی تکلیف برداشت کی، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ اور دفاع کے لیے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور انگریز کے خلاف بغاوت کے جرم میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 8000 علماء کرام کو سولی کے اوپر لٹکایا گیا، لیکن ان حضرات نے نہ اسلام کو اکیلے چھوڑا، نہ مسلمانوں کو اکیلے چھوڑا، نہ جنگ آزادی سے ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں۔